بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 182 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 147 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصجات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں امام مہدی منتظر علیہ السلام کے ظہور کے وقت عقلوں کے ارتقاء پر گفتگو کرتے ہوئے ملا صدرہ کا نظریہ اور ابن عربی کی تحقیق پیش کی گئی۔ اس درس میں اسی بحث کے متعلق جناب ابن عربی کے کلام کا تتمہ موجود ہے۔ احیاء اسلام اور اصلاح معاشرہ کا حال بیان ہوگا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے ابن العربی کے نظریے کو بیان کیا ہے جو مہدویت کے متعلق نہایت اہم اور فکر انگیز ہے۔ امام مہدی منتظر کے روحانی، دینی، سیاسی، فقہی اور تمدنی انقلاب کو نہایت شیرین زبان میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ینفخ الروح فی الاسلام یعز الاسلام بہ ویحیی بعد موتہ۔ امام مہدی منتظر اسلام میں جان ڈال دیں گے، اسلام اس کے ذریعے عزت پائے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے اور تلوار کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ جو انکار کرے گا یا مزاحمت کرے گا تو اس سے جنگ کی جائے گی۔ یظہر من الدین ما هو الدین فی نفسہ ما لو کان رسول اللہ یحکم بہ۔ وہ دین میں اس حقیقت کو ظاہر کرے گا جو واقعی دین ہے، ایسا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حکم فرماتے تو بھی اسی کے مطابق حکم دیتے۔ یرفع المذاہب من الارض فلا یبقى الا الدین الخالص۔ وہ زمین سے سارے اختلافی نظریات کو ختم کر دیں گے، پس صرف خالص دین باقی رہ جائے گا۔ اعداؤہ مقلدۃ العلماء واہل الاجتہاد لما یرونہ من الحکم بخلاف ما ذهب الیہ ائمتہم۔ تو ان کے دشمن اور مخالف وہ لوگ ہوں گے کہ جو تقلید و اجتہاد میں مخالف دین چل رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے اماموں کے خلاف حکم دیکھیں گے، پس وہ اس کی تلوار اور اقتدار کے خوف سے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی خواہش سے اور کچھ زبردستی اس کے حکم کے تحت داخل ہوں گے۔ عام مسلمان اس کے ظہور سے خواص کی نسبت زیادہ خوش ہوں گے۔ یفرح عامۃ المسلمین اکثر من خواصہم یبایعہ العارفون من اہل الحقائق عن شہود وکشف بتعریف الہی۔ اس کی بیعت عارفین اور اہل حقائق کی طرف سے ہوگی، شہود اور کشف کے ذریعے، الہی معرفت کے ذریعے۔ لہو رجال الہیون یقیمون دعوتہ وینصرونہ۔ الہی مرد اس کی دعوت کو قائم کریں گے، اس کی مدد کریں گے۔ ہم الوزراء یحملون اثقال المملکہ ویعینونہ علی ما قلدہ اللہ۔ وہ وزراء ہوں گے جو سلطنت کے بوجھ اٹھائیں گے اور اسے اس کام میں مدد کریں گے جو اللہ نے ان کے سپرد فرمایا ہے۔ ینزل علیہ عیسی ابن مریم بالمنارۃ البیضاء بشرق دمشق۔ اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے دمشق کے مشرق میں، سفید مینار کے پاس، دو زرد رنگ کے کپڑوں میں، دو فرشتوں پر ٹیک لگائے ہوئے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ اس کے سر سے موتی کی مانند قطرے ٹپکتے ہوں گے، گویا اس وقت غسل سے نکلے ہیں، اور لوگ عصر کی نماز میں ہوں گے۔ پس وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کی امامت کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اللہ مہدی علیہ السلام کو اپنی طرف بلائے گا، قابض کرے گا پاک و پاکیزہ۔ یہاں پر جناب ابن العربی نے امام مہدی منتظر کے بارے میں کچھ اشعار کا نذرانہ پیش فرمایا ہے۔ الا ان ختم الاولیاء شہید وعین امام العالمین فقید هو السید المہدی من آل احمد هو الصارم الہندی حین یبید هو الشمس یجلو کل غیم وظلم هو الوابل الوسم حین یجود۔ اولیاء کا خاتم شہید ہوگا اور عالمین کا امام فقید ہوگا۔ وہ احمد کی آول سے سید مہدی ہے جو دشمنوں کو فنا کرنے والی ہندوستانی تلوار ہے۔ وہ سورج ہے جو ہر اندھیری اور بادل آلود فضا کو روشن کرے گا۔ وہ بارش ہے جو موسم بہار میں برسے اور سب کچھ سیراب کر دے۔
اسلام میں جان ڈالنے کو ذکر فرمایا ہے۔ ینفخ الروح فی الاسلام، ابن عربی کے نزدیک اسلام ایک جسم ہے جس میں روح ختم ہو چکی ہے، شعائر موجود، روحانی معنی مردہ، اخلاق و معرفت غائب۔ مہدی علیہ السلام اس میں روح توحید پھونک کر اسے زندہ کریں گے، معاشرے کی دینی ساخت کی تبدیلی ہوگی، اسلام بطور غالب نظام قائم ہوگا اور تمام اقلیتوں کو معاہد قرار دیا جائے گا۔ یہ تلوار کی دہشت نہیں، ظلم و فساد کا قلع قمع ہوگا، مستکبر طاقتوں کا خاتمہ، دین فطرت کا غلبہ، حقیقی دین کا ظہور۔ امام مہدی وہ دین ظاہر کریں گے جو اصل دین ہے، نہ فقہی تعصبات، نہ فرقہ واریت، نہ ظنی اجتہادات، بلکہ حقائق شریعت کو پیش کریں گے۔ ان کے مخالف وہ لوگ ہوں گے جو مذہبی تعصب پر قائم ہیں، جو اپنے اماموں کی فقہی اقوال کو ہر چیز سے زیادہ قطعی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ امام مہدی علیہ السلام کے دشمن ہوں گے، لیکن وہ علمی دلائل سے نہیں بلکہ سیاسی غلبہ کی وجہ سے تسلیم ہوں گے۔ عوام کی مسرت کو بیان کیا، عوام طاقت کے مظالم سے تھک چکی ہوگی، عوام کو انصاف، روٹی اور تحفظ ملے گا۔ اہل کشف کی بیعت کا ذکر فرمایا، امام مہدی کی شناخت عقل و قیاسات سے نہیں بلکہ کشف و شہود سے ہوگی۔ ان کے وزراء کی صفات بیان کی، امام مہدی علیہ السلام اکیلے نہیں بلکہ الہی رجال کے ساتھ ہوں گے، دعوت کو اٹھائیں، نظام کو چلائیں اور معاشرہ کو سنبھالیں۔ یہ عرفانی اولیاء کا تصور ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کے نزول کا ذکر فرمایا، دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس فرشتوں کی مدد۔ جناب ابن العربی نے انہیں اولیاء کا خاتم، عالمین کا امام، آل احمد کا سید، شمشیر ہند، ظلم کے خاتمے کا نشان، سورج جو ظلمت مٹائے، بارش جو دنیا کو سیراب کرے۔ جناب ابن عربی مزید فکری اور عرفانی نظام میں تاریخ ہدایت، امام حق اور رجال غیب کے تصور کو انتہائی گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ یہ فقہی یا کلامی تعبیر نہیں بلکہ عرفانی زبان میں ایک مستقبل کے دور عدل کی تمثیل ہے۔ فرمایا، وَقَدْ جَاءَكُمْ زَمَانُهُ وَأَضَلَّكُمْ آوَانُهُ وَظَهَرَ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ اللَّاحِقِ بِالْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْمَاضِيَةِ قَرْنُ رسول اللہ وهو قرن الصحابة ثم الذي يليه ثم الذي يلي الثاني ثم يجي فترات ويحدث أمور وينشر أهواء ويسفك دماء وعاث الذئاب في البلاد وكثر الفساد۔ دور رسالت سے دور تغیر تک کا تاریخی نقشہ بیان کرتے ہیں، دور رسالت کی اصل میراث کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے بعد ایک زمانہ آتا ہے جس میں انحراف، بدعات، خون ریزی، فساد، ظلم غالب ہو جاتا ہے۔ یہ دور ظلم اتنا بڑھتا ہے کہ عادل کا دن ڈوب جاتا ہے اور ظلم کی رات چھا جاتی ہے۔ یہ تمثیل معاشرتی، اخلاقی اور روحانی زوال کو بیان کرتی ہے۔ کثر الفساد الى تم الجور وتمس سبله وادبر نهار العدل بالظلم حين اقبل ليله فشهداؤه خير الشهداء وامناؤه افضل الامناء۔ ظلم کے بعد عدل کی آمد ہوتی ہے، اسی ظلم کے غلبے کے بعد زمانہ حق آتا ہے، یعنی وہ وقت آ پہنچا ہے اور اس کا زمانہ تم پر سایہ کر رہا ہے۔ یہ مستقبل کی انقلابی اور عدالتی تبدیلی ہے۔ اس دور کے شہداء اور امناء کی فضیلت کو بیان کیا۔ جب ظلم کے مقابل عدل ابھرتا ہے تو اس دور کے شہداء سب سے اعلیٰ، اس کے امناء سب سے افضل، کیونکہ وہ فساد کے ماحول میں حق کا پرچم لے کر اٹھتے ہیں۔ روحانی اخلاقی کوشش کی تعریف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَسْتَوْزِرُ لَهُ طَائِفَةً حَبَاهُمْ لَهُ مِن مَّكْنُونِ غَيْبِهِ أَطْلَعَهُمْ كَشْفًا وَشُهُودًا عَلَى الْحَقَائِقِ وَمَا هُوَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي عِبَادِهِ۔ اس دور کی قیادت کے ساتھ ایک خاص طبقہ ہوگا جنہیں اللہ نے اپنے غیب کے خزائن سے چنا ہوگا، جنہیں حقائق پر کشف و شہود دیا جائے گا، جو امر الہی کو سمجھتے اور اس میں شریک ہوتے ہیں، جن کے مشورے سے فیصلے ہوں گے۔ یہ عرفانی تصور رجال الغیب کا ہے جو باطنی حکومت کے وزراء ہیں۔ امام کے وزراء کے بارے میں بیان کرنے کے بعد فرمایا، خود امام کی شخصیت کی صفات کیا ہیں؟ اما هو فی نفسه فصاحب سیف حق و سیاسہ مدنیہ یعرف من اللہ قدر ما یحتاج الیہ مرتبته و منزلته لأنه خلیفہ مسدد یفهم منطق
حیوان یسری عدلہ فی الانس والجان، صاحب سیف حق ہیں، یعنی جنگ و جہاد میں محق اور عادل ہیں، سیاست مدنیہ، عدالت اجتماعی، شہری نظام اور انسانی حقوق کو قائم کرنے والے ہیں، معرفت الہی بمقدار مرتبہ، یعنی وہ اپنی منصبی نیاز کے مطابق خدا کی معرفت رکھتے ہیں، خلافت مسدد، الہی تائید یافتہ خلیفہ ہیں۔ یہ کلام واضح طور پر ایک ربانی امام عادل کی تصویر ہے۔ عدالت کا دائرہ انسانوں جنوں تک پھیلتا ہے، اس کا عدل صرف انسانی معاشرے تک محدود نہیں بلکہ کائناتی نظام تک پھیلتا ہے۔ یہ عرفانی تعبیر میں تکوینی ولایت ہے۔ وزراء کے مقام کو بیان کیا، آیت سے استشہاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، الروم 47۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنین کی مدد کرے گا۔ پھر ان وزراء کو اس آیت کا مصداق قرار دیا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سورہ احزاب 23۔ ایسے مرد ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، کیونکہ وہ صدق و وفا کے مظہر ہیں۔ فرمایا وَهُم مِّنَ الْأَعْجَمِ مَا هُمْ عَرَبِيٌّ لَكِنَّهُمْ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ لَهُمْ حَافِظٌ لَيْسَ مِن جِنسِهِمْ مَا عَصَى اللَّهَ قَطَّ، وہ عرب نہیں ہوں گے مگر عربی بولیں گے۔ یہ اصطلاح غیر متوقع قومی ترکیب یا غیر عرب تہذیبوں کی روحانی شرکت کی طرف اشارہ ہے۔ خاص وزیر کا ذکر فرمایا جس کا محافظ فرشتہ غیر مماثل ہے، جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ کسی معصوم ملکوتی رہبری کی علامت ہے۔ صداقت نظام حکومت کا محور ہوگا، لأن الصدق نعتہ والصادق اسمہ، فنظروا بأعین سلیمہ من الرمد وسلکوا بأقدام ثابتہ فی سبیل الرشاد فلم یروا الحق، یعنی ان کی حکومت کا بنیادی قانون صداقت ہے، نہ کہ سیاسی مصلحت، قومیت، طاقت یا نسل۔ عرفانی بصیرت اور حکمت اجتماعی کو بیان کیا۔ یہ وزراء نظریں صاف، قدم ثابت، بصیرت روشن رکھتے ہیں، اس لیے وہ راہ رشد پر قوم کو لے کر جاتے ہیں۔ جناب ابن عربی نے قرآن و سنت نبوی اور سنت معصومین کو مد نظر رکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اور ان کے وزراء کے متعلق نہایت اعلیٰ صفات کو بیان فرمایا ہے۔ جناب ابن عربی نے مزید فرمایا اہل علم رسوم یعنی ظاہری علم رکھنے والے، ان کے پاس وہ مرتبہ نہیں ہوتا جو الہی معرفت یا علم الہام والوں کو ہوتا ہے۔ وَأَصْحَابُ علم رسوم لَيْسَتْ لَهُمْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ لِمَا أَكَبُّوا عَلَيْهِ مِنَ الْجَاهِ وَالرِّيَاسَةِ وَالتَّقَدُّمِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، کیونکہ وہ علم کے ذریعے دنیا، ریاست، اقتدار و عوام پر فوقیت اور شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور عوام ان کے محتاج رہتے ہیں، اس لیے نہ وہ خود فلاح پاتے ہیں نہ ان کے ذریعے کوئی فلاح پاتا ہے۔ یہی حال ان زمانوں کے لوگوں کا ہے جو قضاء، حکومت، تدریس و گواہی جیسے منصب کے حریص ہیں۔ رہے وہ لوگ جو مذہبی ظاہر سے پہچانے جاتے ہیں تو وہ عاجزانہ ظاہر خشوع کا مصنوعی انداز اپناتے ہیں، لوگوں کی طرف نیم نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے متواضع ہوں، زبان ہلاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اللہ کے ذاکر ہیں، اپنی باتوں میں تکلف، تعجب اور انداز خطابت اختیار کرتے ہیں، ان پر نفس کی رعونت غالب ہوتی ہے، دل بیڑیوں کی مانند ہوتے ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو متدین کہلاتے ہیں، ان کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں، ان سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، وہ بھیڑ کی کھال پہن کر آتے ہیں، ظاہر میں بھائی باطن میں دشمن۔ اللہ ایسے لوگوں کے حالات کو پلٹ دے گا اور سختی کے ذریعے انہیں بھلائی کی طرف لے جائے گا۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی کا تبصرہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے ابن عربی کے کلام کے متعلق فرمایا ہے۔ فرمایا ابن عربی کی تحقیق کی بنیاد احادیث ہیں، محض کشف یا ذوق صوفیانہ نہیں بلکہ کتب حدیث میں موجود روایات ہیں۔ یہ روایات بعض شیعہ مصادر میں ہیں اور بعض اہل سنت کے طریقوں میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ بات ملا صدرہ کی علمی دیانت اور حدیث فہمی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ ابن عربی کے نصوص دینی سے مربوط مفکر سمجھتے ہیں۔ نیز فرمایا ان للہ خلیفتاً، خلافت الہیہ کا تصور اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ محض سیاسی خلافت نہیں بلکہ خلافت تکوینی، نیابت الہیہ، انسان کامل۔ یہ تصور شیعہ نظریہ امامت منصوصہ اور حکمت متعالیہ کے اصول انسان کامل سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ نیز فرمایا اسعد الناس بہ اہل الکوفہ، سب سے زیادہ سعادت مند لوگ
ان کے ذریعے اہل کوفہ ہوں گے۔ کوفہ مرکز ولایت، مرکز حکومت امام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ یہ بات محض جغرافیائی نہیں بلکہ ولائی شعور اور نصرت امام کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ جناب ملا صدرہ شیرازی نے بیان فرمایا۔ بہت ساری کتابیں جناب امام مہدی منتظر کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ عقد الدرر فی اخبار المنتظر یوسف بن یحییٰ مقدسی شافعی کی ہے، 658 میں ان کی وفات ہوئی۔ البیان فی اخبار صاحب زمان حافظ محمد بن یوسف گنجی شافعی کی ہے۔ العرف الوردی فی اخبار المہدی جلال الدین سیوطی کی ہے، 911 میں وفات ہوئی ان کی۔ اسی طرح ان کی الحاوی للفتاوی میں بھی روایات موجود ہیں، اور یہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب امام مہدی منتظر کے بارے میں ہے۔ اسی طرح امام مہدی انسائکلوپیڈیا 50 جلدوں میں مفتی محمد ہاشم سندھی کے زیر نظر تالیف ہوا، اور انتظار مہدی و مسیح فن رجال کی روشنی میں پھلواری صاحب نے تالیف کیا ہے، اور ابو نعیم اصفہانی کی 40 حدیثیں بھی اس بارے میں شائع ہوئیں۔ فتن ابن حماد جو کہ جناب امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے، نعیم بن حماد مروزی، ان کی کتاب میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر، شیخ ابو العباس احمد بن صدیق غماری مغربی، یعنی تواتر ثابت کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کا۔ ابراز الوہم المکنون من کلام ابن خلدون بھی انہی کی ہے۔ عقیدت اہل الاسلام فی نزول عیسیٰ و خروج المہدی، شیخ محمد سفارینی حنبلی کی کتاب ہے، 1188 میں فوت ہوئے۔ التاج المکلل من جواہر معاثر طلحہ بن عبداللہ، ملا علی قاری کی ہے، مستقل رسالہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر ابن حجر حیثمی شافعی کا ہے۔ المہدی من آل الرسول ابو عبداللہ محمد بن جعفر کوتانی کا ہے۔ المنہاج فی اثبات خروج المہدی علی ما جاء فی الاحادیث الصحاح، شیخ حمود تویجری کا ہے۔ الاشاعہ لاشراط الساعہ محمد بن عبد الرسول برزنجی شافعی کا ہے، 1103 میں فوت ہوئے۔ چوتھا باب مہدی موعود کے بارے میں ہے۔ المہدی المنتظر عند اہل سنہ ڈاکٹر عبداللطیف جدیع کا ہے۔ المہدی المنتظر فی ضوء الاحادیث الصحیحہ والآثار الثابتہ عبداللہ بن مانع رویلی کا ہے۔ تحقیق الکلام فی خروج المہدی، شیخ مرعی بن یوسف کرمی حنبلی، 1033 میں فوت ہوئے۔ اسی طرح مجلہ تراث نبوی میں تلخیص البیان فی علامات مہدی آخر الزمان الامام علی بن حسام الدین متقی ہندی کا ہے، جن کی کنز العمال مشہور ہے۔ نیز تحقیق الکلام فی خروج المہدی المواہب اللدنیہ فی المہدی محمد بن حسن کندی کا ہے۔ کشف الارتیاب عن احوال المہدی المنتظر محمد بن محمد بکری صدیقی کا ہے۔ مہدی منتظر حقیقتہ عند اہل سنہ ڈاکٹر عمر سلیمان اشقر کا ہے۔ الرائد فی احادیث المہدی ڈاکٹر عبد الرحمن محمد یوسف۔ احادیث المہدی الواردہ فی السنۃ النبویہ ڈاکٹر سعد فقی۔ المہدی المنتظر فی السنہ والصحابہ علی محمد صلابی۔ القول المبین فی خروج المہدی و نزول المسیح عبداللہ بن زید محمد کا ہے۔ بشر الامہ بظہور المہدی احمد بن حجر حیثمی کا ہے۔ تو ان کتب سے جو احادیث ہیں ان کو ڈاکٹر محسن نقوی نے بھی اپنی کتاب میں جمع فرمایا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ظہور کے وقت عقلوں کے ارتقاء پر گفتگو ہوئی، ملا صدرہ کا نظریہ اور ابن عربی کی اس کے متعلق تفصیلی تحقیق بیان کی گئی۔ احیاء اسلام اور اصلاح معاشرہ کا حال اور امام زمانہ کے وزراء کے احوال بیان ہوئے۔ نیز اس موضوع کے متعلق علماء اسلام کی مستقل کتابیں اور ان کی تحقیقات بھی بیان ہوئی۔ آخر میں اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔